تاریخ کے شائقین خوش آمدید۔ آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی بہت وسیع اور انتہائی اہم ہے۔ ہم ایک ایسی عالمی سپر پاور کی تاریخ کھنگالیں گے جس کی جڑیں یقین جانیے ہزاروں سال پرانی ہیں۔ ہمارا موضوع ہے ایک سپر پاور کا ارتقاء۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس خطے نے خود کو کیسے بدلا اور وہ کون سے تاریخی موڑ تھے جنہوں نے آج کی دنیا میں اس کا موجودہ مقام طے کیا۔ اب یہاں ایک بڑا زبردست سوال ذہن میں آتا ہے اور یہ واقعی ایک تاریخی معمہ ہے۔ ایک قدیم شاہی خاندان جس کی بنیادیں صدیوں پرانی ہوں، وہ آج کی اس قدر پیچیدہ اور طاقتور عالمی طاقت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ مطلب ہزاروں سال کی خاندانی حکمرانی، مختلف جنگوں اور فلسفیانہ ارتقاء نے مل کر موجودہ دور کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کو آخر کس طرح شکل دی؟ آج ہم مل کر اسی بنیادی سوال کا جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے بات ہوگی قدیم شاہی خاندانوں کی، پھر کنفیوشس اور معاشرے کی، اس کے بعد منگول دور اور مارکو پولو پر نظر ڈالیں گے، پھر ماؤ کی اصلاحات اور آخر میں جدید چین کے تنازعات کا ذکر ہوگا۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، قدیم شاہی خاندان یعنی تہذیب کی جڑیں۔ اب ذرا زاؤ خاندان کے بارے میں سوچیں۔ یہ وہ دور تھا جو حیران انگیز طور پر پورے 800 سال تک قائم رہا۔ جی ہاں، 8 صدیاں۔ اس طویل عرصے کا تصور ہی ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ خیر، اس لمبے دورانیے کو تاریخ میں 2 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے اکثر درمیانی دور کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ لیکن اس خاندان کا جو سب سے بڑا اور شاید سب سے پائیدار کارنامہ تھا، وہ اس کے اختتام کے قریب ایک باقاعدہ اور منظم سول سروس نظام کا قیام تھا۔ اس نظام میں آنے والے وقتوں کے لیے سرکاری اور سماجی ڈھانچے کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جو صدیوں تک چلتی رہی۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، کنفیوشس اور معاشرہ، یعنی ایک بڑی نظریاتی تبدیلی۔ یہاں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے نا، وہ ہے کنفیوشس کا نظام۔ دیکھیے، یہ محض کچھ خیالات یا کتابی باتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک مکمل فلسفیانہ اور سماجی ڈھانچہ تھا جو زاؤ خاندان کے اسی طویل دور میں ابھرا۔ اس نظام نے باقاعدہ معاشرتی اصولوں کو منظم کیا، اس نے سماج کی رہنمائی کی اور ایک ایسا مضبوط نظام قائم کیا جس کے گہرے اثرات آج تک اس خطے کی سوچ اور رہن سہن میں بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم تاریخ میں اکثر دیکھتے آئے ہیں، استحکام ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ قدیم شاہی خاندانوں کا یہ شاندار دور، جس میں اتنے زبردست فلسفے اور نظام بنے، بالآخر سیاسی تقسیم کی نظر ہو گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد کا دور سیاسی عدم استحکام اور شدید جنگ و جدل سے بھرا ہوا تھا۔ وہ امن اور وہ استحکام جو صدیوں کی محنت سے بنا تھا، اب بری طرح بکھر رہا تھا۔ اور اسی افراتفری میں ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، منگول اور مارکو پولو یعنی ایک غیر ملکی فتح۔ چنگیز خان کا نام تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس کی انتہائی طاقتور اور جارحانہ قیادت میں منگولوں نے اس خطے پر ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ ایک ایسا زبردست تاریخی موڑ تھا جس نے اقتدار کی باغ ڈور ایک بالکل نئی اور مکمل طور پر غیر ملکی قیادت کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب یہاں ایک بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ منگول یقیناً غیر ملکی فاتح تھے، لیکن ان کی حکمت عملی بڑی انوکھی تھی۔ انہوں نے اپنی ثقافت زبردستی مسلط کرنے کے بجائے حیران کن طور پر مقامی ثقافت کے بہت سے پہلوؤں کو خود اپنا لیا۔ کمال کی بات ہے نا؟ اور صرف یہی نہیں، اسی دور میں دنیا کے مشہور ترین سیاح مارکو پولو نے بھی اس خطے کا دورہ کیا اور اس غیر ملکی حکومت نے ان کی شاندار میزبانی کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دور ثقافتی طور پر کتنا جڑا ہوا اور عالمی سطح پر کتنا اہم تھا۔ وقت کے پہیے کو ذرا تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں اور آتے ہیں چوتھے حصے کر، ماؤ کی اصلاحات اور ایک سوشلسٹ ریاست کی جانب قدم۔ جدید دور کی طرف آئیں تو ماؤ کی قیادت میں کیے گئے اقدامات انتہائی تیز رفتار و منظم تھے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے کا پہلا بڑا قدم دی گریٹ لیپ فارورڈ تھا، جس کے فوراً بعد ایک اور بہت بڑا قدم ثقافتی انقلاب کی صورت میں اٹھایا گیا۔ ان تمام گہری سیاسی اور سماجی اصلاحات کا صرف ایک ہی واضح اور حتمی مقصد تھا: ملک کو مکمل طور پر ایک سوشلسٹ ریاست میں تبدیل کرنا۔ ان اقدامات نے روایتی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک بالکل نئے سیاسی اور معاشی نظام کی راہ ہموار کر دی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے پر، جدید چین کے تنازعات، ایک پیچیدہ عالمی طاقت۔
یہ حصہ بڑی خوبصورتی سے وعدے کرتا ہے کہ آج کا منظرنامہ دراصل کس قدر پیچیدہ اور تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ ملک عالمی سطح پر ایک بہت بڑا کھلاڑی بن چکا ہے، جس کا سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن بالکل اسی وقت اسے کچھ انتہائی سنجیدہ بین الاقوامی تنقید کا بھی سامنا ہے، جن میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ علاقائی تنازعات شامل ہیں۔ ہمارے ذرائع ان دونوں پہلوؤں کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بے پناہ معاشی کامیابی اور شدید بین الاقوامی تنقید، یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ کیسے چل رہی ہیں۔ تو اس پورے تاریخی جائزے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ابھرتا ہے۔ کیا اس خطے کی یہ گہری، ہزاروں سالوں پر محیط تاریخ، اس کے پرانے فلسفے اور یہ تمام حیران کن تبدیلیاں، کیا یہ سب عالمی سطح پر اس کے آنے والے کل کا فیصلہ کریں گی؟ ایک قدیم شاہی خاندان کے قیام سے لے کر آج کے اس جدید معاشی غلبے تک کا سفر یقیناً دم بخود کر دینے والا ہے۔ یہ تاریخی ارتقاء مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو شاید صرف وقت ہی حل کر پائے گا۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔